تو یہ جو اب سیدھا راستہ جو پکڑا ہے نا، جیسے دنیا کہتی ہے بہت ٹیڑھا راستہ یہ شیخ، اب جو سیدھا راستہ پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر پیچیدگیاں ہیں۔ میں سمجھتا تھا ابلیس بہت سمپل شکل میں آئے گا مارنے کے لیے، نہیں، شیطان بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، جال بڑے کمپلیکیٹڈ پیچیدہ جال ہیں اس دنیا کے۔ بچہ مجھے الجھ جائے گا اس کے اندر۔ یہ جو ہمارے جوانوں کو ایک چڑی ہوتی ہے نا، او میں کر لاں گا، بڑا سونا کام کیتا جڑا تسی کر کے آئے ہو آج کل ہیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا، اور آج آپ کو وہ دو بڑی کلی دے کے جاؤں گا یہاں پر تحفے میں، کہ میں ہر وقت چیک کیسے لوں اب، تاکہ بھائی یہ دو ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے تحریک سے جاری، اس کا مطلب ایوری تھنگ از فائن، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ یہی دو کلی ہم اپنے فوجی ادارے کے اندر بھی ہم ٹریننگز کر، ہم وہی کہتے ہیں مسئلہ یہ دو کا ہی ہو، باقی جزیات میں ہم جا کے مائکروز میں جا کے چیک کر لیں گے اس کو، لیکن اصل مسئلہ وہی ہوگا۔ تو قرآن کی ہمیں ایک آیت ملی، اس میں انسانیت کے مسائل کا ایسا کلیہ موجود ہے، تیسرا مسئلہ نہیں ہو سکتا، انہی دو کا مسئلہ ہوگا۔ تیسرا اگر ہوگا تو میں فیلڈ چھوڑ دوں گا، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، میں یہ پنڈال چھوڑ دوں گا، آج کے بعد سے میں یہ ممبر چھوڑ دوں گا۔ تیسرا مسئلہ اگر کوئی لے آئے نا، شیخ عاطف تقریر چھوڑ دے گا اور تدریس چھوڑ دے گا، اس کے بعد سے دعویٰ ہے ہمارا اس کا، مجرباً بھی، اور نص تو اب پڑھنے لگا ہوں آپ کیا۔ اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم امامت اور لیڈرشپ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، مطلب عام سے لوگوں کو، کچھ بھی نہیں ہوتا وہ، ہماری زبان میں فارغ سوچ، فارغ عمل، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں، ہم امام بناتے ہیں لوگوں کو، قیادتیں دیتے ہیں ان کو، کہ وہ جو کل کچھ نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، وہ لیڈنگ پوزیشنز میں ہوتے ہیں اپنی زندگیوں، کسی بھی فیلڈ اور فیسٹ کے ہوں گے، ہم اس کو کھڑا کر معیار بناتے ہیں، اس کو سنگ میل بناتے ہیں، شعار بنا دیتے ہیں، اس کو معیار بھی بناتے ہیں، شعار بھی بناتے ہیں، سوال بھی بنا دیتے ہیں، خیال بھی بنا دیتے ہیں، مزاج بھی بنا دیتے ہیں، آگے سے رواج بنا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو تاج بناتے ہیں لوگوں کا، اور سرتاج بناتے ہیں، پھر اس کو، پھر افکار بناتے ہیں اس کو، پھر اقوال بناتے ہیں اس کو، پھر امواج بناتے ہیں اس کو۔ جب وہ دو کام کر لے اور وہ اس طرح کا بن جاتا ہے، یہدون بامرنا، کام وہ کر رہا ہوگا مگر تعبیر آسمان والوں کی ہوگی، اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر، وہ اللہ کی کائنات کے اصولوں میں اور اللہ کے اصولوں میں اس طرح سے انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کام کر رہا ہوگا، یہدون بامرنا، اللہ کہتا ہے جیسے میں اسے خود کہہ رہا ہوتا ہوں، اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا وہ۔ دو چیزیں سیکھ جائیں وہ زندگی میں، دو چیزیں ہیں صرف، آگے دو ہی ہیں، دو ٹھیک کر لے گا معاملہ ختم، قوم کھڑی ہو جائے گی، ملک پھر اپنے استحکام پر۔ آج بھی ہے، ہر وقت ملک کی تنقید کرنا یہ بھی کسی اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے، ہر وقت چیزوں میں کیڑے نکالتے رہنا۔ کھڑا ہے بیچارہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کھڑا ہے، آگے بھی جائے گا انشاءاللہ، لیکن مسئلے دو ہی ہوں گے، گھر میں مسئلہ ہے، دو مسئلہ، خود میں مسئلہ ہے، دو مسئلہ ہے، تزکیے کا مسئلہ ہے، یہی دو مسئلے نکلیں گے، تعلیم کے اندر یہ دو مسئلے ہیں۔ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صبر نہیں تھا اس میں، حبس النفس، روک نہیں سکا اپنے آپ کو، وہ جو کرنے کا محل نہیں تھا، صبر نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں آپ کے جتنے مسئلے لائف میں آج کھڑے ہیں نا، آپ روک نہیں رہے اپنے نفس کو، وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے۔ صبر اپنے نفس کے خلاف، صبر نفس کی گلاٹیوں کے خلاف، صبر امید کو پکڑیں خوف نکل جائے گا، صبر خوف پکڑیں امید نکل جائے گی، امید اور خوف کو بیلنسنگ بیچارہ کر ہی رہا ہوگا، محبت دم توڑ دے گی، محبت کو پکڑیں گے وہاں سے غصے، اپنے غضب اور غصہ اور غیظ تو پہ لے کے آ جائے گا، صبر مزاجوں کی کلابازیوں کے خلاف، صبر جذبات تھامیں گے اصول مذبذب ہو جائے گا، اصول کی تحقیق شروع کریں گے تو وہاں سے الہام آ رہا ہوگا، اس کی تفسیر غلط کر دے گا، الہام سمجھنے کی کوشش کرے گا، شیطان کا بس القى الشیطان فی امنیتہ چل رہا ہوگا، وہاں پر اسے سنبھالنے کی کوشش کرے گا، وسوسہ اور انٹیگریٹڈ فارم میں آ جائے گا۔ صبر اندر کی دنیا میں عادت، فطرت اور خیال کے اندر تفریق کرنے کا صبر، کہ یہ خیال کی طرف سے وسوسہ ہے، فطرت کی طرف سے آگے ہے، یہ عادتاً مجھے ایک خیال آ چکا، صبر ماضی کی اندر بیٹھی ہوئی بلاؤں کے خلاف،
کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، چلتے پھرتے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے نا، ماضی کے بہت سے سب صحیح چل رہا ہوگا اپنی راہ پر، اچانک ایک دن خیال نہیں آتا کیا وہ کاغذ کی کشتی، وہ ناؤ کا پانی شروع ہو جاتا ہے نا اندر۔ صبر ماضی کے ناکام عشقوں کے خلاف، صبر ماضی کی وہ ناکامیوں کے خلاف، صبر یہ ساری دنیا کو اندر سنبھالتے سنبھالتے احساسات کو زبان پہ تعبیر دینے کے خلاف ایک صبر، احساسات اور جذبات کو لفظوں کا لباس بنانے میں صبر۔ کتنے ہی شہ سوار تھے مگر کلام نہ کر سکے، کتنے ہی جذبات تھے وہ کلام نہ کر سکے، کتنے ہی ادراکات تھے وہ کلام نہ کر سکے، اور کتنے ہی احساسات تھے جو بیان نہ کر سکے۔ صبر جب محبت الفاظ نہ ڈھونڈ سکی، صبر جب غصہ وہ تعبیر نہ ڈھونڈ سکا، صبر انسان کے اندر کی وہ آواز وہ الفاظ نہ تلاش کر سکی، جملے وہ کتاب نہ بن سکے، ذرہ وہ پہاڑ نہ بن سکا۔ صبر الفاظ نکلے تو محفل کی رنگینی کو جانتا نہیں تھا، اس جہالت پر صبر مشرق کو ٹھنڈا کرنے گیا تو مغرب گرم ہو گیا، مغرب سنبھالنے گیا تو مشرق نے توپیں اٹھا لی آگے سے۔ صبر اس امتزاج کا، سیاہ اور سفید کے بیچ میں اس انقلاب کا صبر اس کو سمجھانے جائیں تو وہ روٹھ جائے، اس کو سمجھانے جائیں تو وہ روٹھ جائے، دونوں کو سمجھانے جائیں تو اپنا نفس روٹھ جائے، اپنا نفس سمجھانے جائیں تو کوئی اور روٹھ جائے۔ صبر جب لوگوں کے اندر اپنا نظریہ نہیں اتار سکتا آدمی، خود 10 سال مار کھا کے سیکھا، ہن اگلے نو سکھان دی باری ہے، ہن اپنا ہی آپ اپنے ہی شاگرد دی شکل دے اندر آ رہا ہے۔ صبر شیخ سعدی کہتے ہیں دشمن پیدا کرنا ہو شاگرد بنا لو، شاگرد سے بڑا دشمن نہیں پیدا ہو سکتا دنیا۔ صبر جن کاکوں کو اٹھا کے ضربہ یضرب ضربن کی ضرب لگائی تھی، آج انہی کی ضرب کے آگے مفعول بننے کا صبر، ان کے فاعل بننے کا صبر اور ہمارے مفعول بننے کا صبر جب تیزی کو توقف سکھا رہے ہوں اس وقت کا صبر، اور ٹھنڈا ہوا ہوا ماٹھا ہوا ہوا موقوف ہوا ہوا ایک انقلاب ہے، اس کو تیزی میں لانے کا صبر ان دونوں کو صبر سیاہ سفید کے امتزاج اور گرے کا صبر، بلیک اینڈ وائٹ سے تحریک کو انڈیفائنڈ زون میں لانے کا صبر جب دشمن معین نہ ہو، غیر معین حالات میں زندگی جینے کا غیر معین جینے کا غیر معین دشمنیوں میں جینے کا سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنے کا وفاق کا ایک کو پکڑیں دوسرا نکل جائے اس کا دوسرے کو سمجھائیں تیسرے صوبے کی تکلیفیں اور پرابلمز کا صبر جب سب اپنا کچھ مانگ رہے ہوں اور وفاق برباد ہو جائے اس کا وفاق کا صوبوں کے آگے صبر کا وفاق صوبوں کا وفاق کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت اور اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ چیز ٹھیک ہو جائے پوری باڈی کی پوری آرمی پوری فوج ٹھیک ہو جائے گی، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہاں فساد آ گیا تو پوری باڈی میں فساد آ جائے گا۔ آپ نے حروف تنبیہ لگا کے آگے سے مبتدا خبر کیا، الا وہی القلب، یاد رکھنا پارٹیکل آف بیویریٹی ہے یہ الا عربی میں، یہاں پر الا وہی یہ دل ہے، دل کو سنبھال کر دل سنبھالیں تو بازو ہاتھ چھوڑ جائیں بازو سنبھالیں تو ٹانگیں ساتھ چھوڑ جائیں اس کا بازو ہاتھ سنبھالیں تو کلیجہ جگر چیخ مار دے اس کا خود کو سنبھالیں تو پیچھے چھرا جو مار رہا ہے اس کا پیچھے والا چھرا سنبھالیں تو سینوں پہ لگنے والے ان میخوں کا یہ زندگی ایک صبر کا مزداق ہی تو تھی بیٹا۔ جب تھکا ہوا گھر پہ شخص آئے اور سننے کو ملے پنجابی کا وہ عظیم جملہ جس نے خوابوں کے اوپر بلڈوزر پھینک دیے، بوتھی دیکھیے تو اپنی، پنجابی کا عظیم ترین جملہ جس نے خوابوں کو مسمار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بوتھی دیکھیے تو اپنی۔ تو گورے نے نا بڑا ٹیمپرڈ جملہ نکالا آگے سے اس کے آگے کہ if you are pointing one finger at someone there are 3 fingers pointing at you، اگر ایک انگلی کا نقد آپ اگلے پہ کر رہے ہیں تو 3 آپ کے بھی خلاف۔ ساڑھے پنجابیاں نے پھر انگلیاں کاٹ کے کہا پھر بوتھی بھیج
फिर बूथी वेख तो लोग बूथियां ही वेखते रहे और काम नहीं होया। इन अल्फाजों के सामने सबर के तू, इन अल्फाजों के आगे सबर के तू बूथी तो हो गया है। फिर कहने ने बूथी वेग अपना सबर। जिंदगी में उन कच्ची ईंटों की दीवार खड़े करते हुए सबर, मेरे कौम के उन बूढ़े बुजुर्गों का सबर जिनकी जवानियां, जिनका रोब अब उस सख्तियों से उस तवाज़ो में आता। हमारे बाप का सबर, हमारे चौधरी का सबर कि अब उसकी बांग में वो दम नहीं रहा। घर के उस सरदार का सबर कि अब मुंडे जवान हो गए ने, साढ़े प्यों का सबर। और हमारी कौम की माओ का सबर जिन्होंने घरों से सिर्फ अपनी मैयतें निकालनी, लेकिन मैके को जाके अपने खावंद का गम ना सुनाया। कौम